آج ویو 360 میں پاکستانی آرمی چیف کی دورہ واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقاتوں پر تنقید کیوں؟ کیا موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے تعلقات سیکیورٹی اور دفاعی معاملات پر منحصر ہیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تاریخی طور پر سیکیورٹی اور دفاعی معاملات نمایاں رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کا حالیہ دورہ امریکہ اس لحاظ سے خبروں میں ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپنے ہم منصب اور دیگر فوجی عہدیداروں کے علاوہ اہم امریکی سفارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جس پر کچھ نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور دفاعی تعلقات اکثر سول تعلقات پر حاوی رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت ہے یا پاکستان کے سیاسی حالات جن میں فوج کا عمل دخل ایک حقیقت ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مبصرین پاکستانی فوج کے سربراہ کی امریکہ میں ہونے والی ملاقاتوں کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ جنرل عاصم کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ کابل میں برسر اقتدار افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی قیادت کو افغانستان میں پناہ گاہ مہیا کر رکھی ہے، جسے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سیکیورٹی چیلنج کے علاوہ پاکستان کو شدید معاشی چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ جنرل عاصم منیر واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع، نائب وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے نائب مشیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاست فلوریڈا میں سینٹ کام کا بھی دورہ کیا۔ کل رات کو پاکستان کے آرمی چیف کی اور پاکستان کے ISI چیف کی جو ہے ایک اور ملاقات ہوئی۔ مائیکل کوگلمین اس ملاقات میں موجود تھے، ولسن سینٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ واشنگٹن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ Michael, what exactly we are seeing right now? Army Chief met with think tanks last night as well, and you were part of that meeting. How ISPR said it was a candid discussion. How candid was this discussion? And exactly when we talk about the questions about human rights and free and fair elections, was there any question on that too? Well, as you said, the ISPR issued a statement some hours ago with quite a lot of detail about what the chief had to say, and it does appear that much of the focus was on very broad issues that go well beyond domestic politics in Pakistan. The statement focused on this idea of Pakistan not wanting to be aligned with any one camp, wanting to strengthen its relations with the United States, and really wanting to navigate great power competition. So a lot of very big, broad themes. And I assume that these were many of the themes that he covered during his meetings with various U.S. officials as well. So what I'm struck by in reading over this statement from ISPR is there's really not that much focus on the more narrowly focused issues. Not a surprise, but it is striking that the focus is on the big picture issues in terms of the global world order and how Pakistan fits into it. مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی اس میں ISPR کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس میں خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس میں پاکستان نے اپنے رول کے حوالے سے بات کی ہے کہ اور کس طرح سے پاکستان آگے فٹ ہونا چاہ رہا ہے ورلڈ آرڈر میں، اس بارے میں خاص طور پہ بات ہوئی اور بگر پکچر پہ بات کی گئی۔ خاص طور پہ جو مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے اس ملاقات میں جو تھنک ٹینکس سے کل رات کو آرمی چیف کی ہوئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے آپ کو کسی ایک فریق کے ساتھ گلوبل پاورز میں الائن نہیں کرے گا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نیوٹرل بیسس پہ رکھنا چاہتا ہے۔ Michael, is it common for foreign countries, army chiefs to hold such gatherings when they come to the US on official visits? Well, I mean, I could obviously only speak about the countries that I know best, which would be the countries of South Asia. And indeed, I think that this has happened. We know that India has done this. India has hosted sessions with their very senior officials, meeting with scholars and thinkers in Washington. Though for the army chief of a foreign country to do it, that is unusual, but I think that speaks to
the rather unique or close to unique circumstances of Pakistani politics, where the army chief, even in a period of non-military rule, continues to be one of the, if not the most, politically influential leaders in the entire country. And so that would then, I think, make sense for this idea of having that individual meet with a wide variety of stakeholders and key actors in Washington. माइकल कुगलमैन का कहना है कि इस तरह बाकी जितने मुल्कों पे उनकी नज़र है उसमें ख़ास तौर पे चूँकि वो साउथ एशिया को फोकस करते हैं तो उनका कहना ये है कि इंडिया में की तरफ से भी इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। आर्मी चीफ की तरफ से शायद वो ना हो, लेकिन इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स और इंटरेक्शन जो है उनकी तरफ से भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ये मीटिंग पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज हुई, इस मीटिंग में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। जब ये समझा जाए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में जो है फ़ौज का लीडर काफ़ी पावरफुल है, तो उस हवाले से हमें ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है इनकी तरफ से मिलता है और ये पोस्टिंग जो है वो सर्टनली आर्मी चीफ की तरफ से हुई है। ISI chief Nadeem Anjum was also present during COS meeting with Secretary Blinken. Is it unusual for ISI chief and COS to meet a top US diplomat, Michael? Well, not at all. I mean, if you look at the history of U.S.-Pakistan relations, it's the Army Chief and the Director of the ISI that are really two of the most powerful figures in any context in Pakistan. And we have seen over time that U.S. officials have been very comfortable meeting with senior security, including military officials in Pakistan. And indeed, for many years, again, even during periods of non-military rule in Pakistan, I would argue that U.S. officials have privileged their relations with military leaders. So in that sense, it's not a surprise. It is striking to see that image that circulated on social media of Secretary Blinken engaging with both the Army chief and the ISI chiefs. But this is not unusual. This is something that's happened many times over the history of U.S.-Pakistan relations. माइकल कुगलमैन का कहना है कि ये बहुत अनयूजुअल नहीं है, बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप से, क्योंकि ख़ासतौर पे COS और ISI चीफ जो हैं वो पाकिस्तान के दो सबसे पावरफुल लोग हैं और उनसे अमरीकी जो अहदेदार हैं वो मिलने में ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं और वो समझते हैं कि जब भी सिविलियन लीडरशिप हो या नहीं हो पाकिस्तान में, उसके बावजूद US के रिलेशन जो हैं वो फ़ौज के साथ इसी तरह से कंफर्टेबल रहते हैं। Michael, what's your take on the timing of the trip? There is a Hamas-Israel war going on, Ukraine is still hot, and Pakistan faces serious security challenges at home. Well, the timing on some levels is surprising because the U.S. is focused on so many other issues that go far beyond Pakistan. Indeed, the main priorities, foreign policy priorities for the U.S. now are the war in Gaza and the war in Ukraine. Additionally, the U.S. government the Biden administration is starting to prepare for elections, which are less than a year away. So it's striking that now, at that moment, the U.S. would be making time to hold all of these meetings with the Pakistan Army chief. Now, I don't know the circumstances when the invitation was issued and why it was issued, but I think that even if the timing seems a bit surprising, this is customary. This is part of U.S.-Pakistan relations to host the Army Chief of Pakistan, and I think the view is that this was the time to do it. The Army Chief has been in his role for more than a year now, and it's best that he come now, especially before things get really busy in Washington as the election campaigns start picking up more as we get into next year. माइकल कुगलमैन का कहना है कि टाइमिंग जो है वो डेफिनेटली काफ़ी सरप्राइजिंग है टाइम ये वाला, और जबकि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त समझ आ रहा है वो गाज़ा है, उसके बाद यूक्रेन है और अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बाइडेन इंतज़ामिया उसमें भी मसरूफ़ रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे अगर ये इन्विटेशन कब से एक्सटेंड किया गया था और कब से ये दौरा प्लान हुआ था, वो भी एक पैरेलल जो है वो चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि इसके बाद भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आने वाले दिन जो है वो ज़्यादा मसरूफ़ होंगे इलेक्शन ईयर की वजह से, तो शायद यही एक दौरे की टाइमिंग जो है वो बनती थी। द वेरी लास्ट थिंग, आर्मी चीफ has visited China, Saudi and other countries to strengthen economic ties. Does that mean the military chief is going to have a bigger role in economic affairs even after elections in Pakistan?
Well, I think it's long been clear that this army chief is at the forefront of Pakistan's economic recovery efforts. He has a seat at the table of the Special Investment Facilitation Council, which is something that he clearly feels very strongly about. And this is something that has been a core tool that Pakistan is trying to use to attract more investment, to get more financial assistance. And we know that in some of the Army chief's meetings while in the U.S., including in his meeting with Pakistani diaspora leaders last week, that he made a pitch for people to contribute to this. We know that Pakistani military leaders have oftentimes been involved in many policies beyond foreign policy, including the economy. But I would argue that it's been a long time since a Pakistani army chief was so involved in a direct way in economic policy efforts. माइकल गूगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये आर्मी चीफ जो हैं वो डिफरेंट हैं इस लिहाज से कि उन्होंने एक तो SIFC जो है वो ख़ुद कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए एक इदारा बनाया गया है, जो वन विंडो ऑपरेशन अपेरेंटली जो है पाकिस्तान में कहा जाता है उसको। इसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया है और जिस तरह से अपने आप को उन्होंने पोजीशन किया है, उसमें उनका रोल वो सर्टनली डिफ़ाइन करते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरह से ख़ास तौर पे उन्होंने जो गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी से भी, उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ को पुश किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएँ। थैंक यू माइकल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। थैंक यू। वाशिंगटन में जनरल आसिम मुनीर ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तानी नौशाद अमरीकियों से भी मुलाकात की। इतलात के मुताबिक कम्युनिटी अरकान के साथ अपनी मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर जोर दिया है। इस तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन तनवीर अहमद भी मौजूद थे, जो इस वक्त हमें रियासत टेक्सास से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इस मुलाकात के बारे में मज़ीद जानते हैं। तनवीर, क्या मुल्क में जमहूरी तसलसल और इंतखाबात के हवाले से भी कोई बात हुई इस मुलाकात में? देखिए, काफ़ी सारी बातें हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम बात हुई है कि किस तरीके से हमने ना एक कौम बन के उभरना है और हमने किस तरीके से यूनाइटेड होना है। अभी देखें कि सारी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारी बिखरी हुई हैं। तो जो उन्होंने बेसिकली मैसेज दिया वो यही है कि हम सबको मिलजुल के ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इंस्टीट्यूशंस है, सबको मिलजुल के ही हमने आगे बढ़ना है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज वो दे रहे थे सबको। और जो हमारी डायस्पोरा की कम्युनिटी थी उनके लिए भी यही मैसेज था कि आप भी मिलजुल के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कुछ सोचें और इन्हीं चीज़ों को लेके मुल्क ने आगे बढ़ना है। तो इंतखाबात के हवाले से या जमहूरियत के हवाले से आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई? नहीं, इंतखाबात की भी बात हुई है। एक क्वेश्चन किया था, एक हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उनमें से एक साहब ने क्वेश्चन किया था कि इंतखाबात का क्या सिलसिला चल रहा है। तो चीफ ऑफ स्टाफ ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था कि इंतखाबात पूरे वक्त पे होंगे। अगर कुछ थोड़ी सी डिले हुई भी तो अगर मैक्सिमम जो है ना वो मार्च के पहले हफ्ते तक इंतखाबात ज़रूर होंगे, क्योंकि आगे चल के शायद 20 तारीख से पहले सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं। तो सेनेट उसी वक्त उनके इंतखाबात हो सकते हैं जब आपके पास फुल असेंबली हो। तो ये उन्होंने बड़ी यकीन दहानी दिलाई कि जी इंतखाबात जो है ना वो ज़रूर होंगे। अगर वो 8 फरवरी को नहीं हुए तो वो डेफिनेटली मार्च के पहले हफ्ते से पहले ज़रूर होंगे। और जैसे ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि जी इंतखाबात जो है ना वो पूरे टाइम पे ही होंगे, जो अनाउंस डेट 8 फरवरी की गई है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तो आर्मी चीफ ने आपको यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो वो सेनेट के इलेक्शंस तक जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कंप्लीट होंगे। तो आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अमेरिकन को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए भी कहा है। एक आर्मी चीफ की तरफ से मुल्क की मईशत पर बात करना, इससे क्या पैगाम जाता है पाकिस्तान के बारे में दुनिया को? देखिए, दुनिया का मैं आपको ये बोलता हूँ कि कुछ भी, हर घर में कुछ झगड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर निकल के ना उसको उछालें। हमें अपने घर पे बैठ के ही मसले सुलझाने होते हैं। अगर अच्छी बातें हो रही होती हैं वो तो हम किसी से शेयर नहीं करते। अगर थोड़ा सा कोई मसला आ जाता है तो हम उसको उछालना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ की अगर देखें, इंडियन कम्युनिटी है या कोई दूसरी कंट्रीज़ की कम्युनिटी है, क्या वो बाहर जाके अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं? हम क्यों बन रहे हैं? तो ये चीज़ ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अगर कुछ हालात इस तरह के हैं तो मिलजुल के एक यूनिटी के साथ उसको लेके आगे बढ़ें।
تنویر، میرا سوال جو ہے وہ سرمایہ کاری سے متعلق تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے کسی ملک کے آرمی چیف کا جا کے لابی کرنا یا کسی کو کنونس کرنا، آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ دنیا کے پاس کیا میسج جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرا جواب شاید میں تھوڑا سا کلیئر نہیں کر سکا آپ کو. میرا ایک کلیئر میسج بیسیکلی یہی ہے، یا جواب آپ کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی اسمبلی ابھی پوری نہیں ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، تو کسی نہ کسی نے تو آگے بڑھنا ہے. اگر آپ پچھلے سال بھی دیکھیں تو جنرل مشرف صاحب ادھر آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ اکانومی کو لے کے بات کی تھی. یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر ہمارے پاس ابھی ہماری پوری فل کیبنٹ ابھی نہیں بیٹھی ہوئی تو چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کوئی آدمی آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے، جو اس طرح کا بھی میسج جا رہا ہے، لیکن ایک میسج یونٹی کے ساتھ جو جا رہا ہے نا، وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خوش آئندہ ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کو ہم مسلسل ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف نے اگر اس پہ لیڈ لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تنویر، ایک چیز، جی پلیز. دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے نا، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا، تو انٹرنیشنلی ایک انٹرم گورنمنٹ کو وہ ایک سٹیٹس نہیں ملتا جو کہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ آتی ہے 4 یا 5 سال سے نا. تو اس چیز کو لے کے تھوڑا سا جو ہے نا، ایک ٹرسٹ لیول یا ایک فیتھ لیول سو آپ کے خیال میں ٹرسٹ لیول اور فیتھ جو ہے وہ آرمی چیف پہ زیادہ ہے. لاسٹ پہ ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کچھ خوفزدہ ہیں، اس بارے میں مختلف خبریں بھی آتی رہی ہیں. کیا جنرل عاصم نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی آپ سے؟ دیکھیں، کوئی جو خوفزدہ کے بارے میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے صرف ایک جو یہی بات کی تھی، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک ہے. لیکن جو میں نے پہلے ہی کوشچن میں آپ کو بتایا، ان کا جو ایک میسج تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ چلنا ہے، ایک قوم بن کے آگے آنا ہے. جی، ان کا میسج ہم تک پہنچ گیا. بہت شکریہ تنویر، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے جو آپ کی ملاقات کا حال رہا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. پاکستان میں آرمی چیف کے دورے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا تجزیے سامنے آ رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے اسلام آباد سے علی فرقان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. علی، کیا کہہ رہے ہیں ماہرین جنرل عاصم کے امریکہ کے دورے پر پاکستان میں؟ جی، جس طریقے سے انہیں وہاں پہ ریسیو کیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کو، یہاں پہ بھی اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. اور جو حالیہ عرصے میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو مراسم رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سے ہائی پروفائل اور اس کو جس طرح ہائی پروٹوکول کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو لیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو روابط رہے ہیں وہ نچلے درجے پہ رہے ہیں. اگرچہ امریکہ کی طرف سے مختلف محکمہ جات کے، چاہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے تھے، عدلیہ سے تھے، اسٹیٹ لیکن جو سیاسی سطح پہ جو قیادت ہے اس نے پاکستان کو نظر انداز کیے رکھا. لیکن آرمی چیف کے اس دورے میں ان کی نہ صرف محکمہ دفاع کے لوگوں سے ملاقات ہوئی بلکہ اعلیٰ سیاسی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اینٹنی بلنکن جس میں سر فہرست ہے، تو اس کو لے کے کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ توقعات بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں آگے بہتری کی طرف بڑھے. علی، کوئکلی بتائیے گا میٹنگ کی ٹائمنگز کے حوالے سے، ان کے دورے کی ٹائمنگز کے حوالے سے پاکستان میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ الیکشنز کا پاکستان میں اس وقت ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا حیران کن تھا. ان کا وقت کا اس وقت کا انتخاب، اگرچہ اس کی تیاری پاکستان میں کافی عرصے سے کی جا رہی تھی اس دورے کی، لیکن یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کسی حد تک حیران کن تھا کہ اس وقت میں ان کا دورہ جانا. اور یہ سوالات بھی تھے کہ وہاں پہ یقیناً سوالات ہوں گے. جو خطے کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو بھارت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں امریکہ اور بھارت کے، اس میں پاکستان کی جو تشویش ہے اور جو تحفظات ہیں وہ بھی اس دورے میں ایڈریس اٹھائے گئے ہوں گے. بہت شکریہ علی فرقان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس دورے کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے پاکستانی فوج کے سربراہ کے دورے کی اہمیت کیا ہے؟ علی فرقان نے اس حوالے سے سید محمد علی اور علی سرور نقوی سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے.
چند جو اہم شعبے ہیں جو کہ میرے خیال میں اس ایجنڈے میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے کچھ پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن، طاقت کے توازن اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی پہ کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ان خدشات کا اظہار جو ہے وہ آرمی چیف نے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین کے حوالے سے اور پاکستان کی جو چین پاک دوستی ہے اس کے حوالے سے بھی امریکہ میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس دورے کے نتیجے میں ان کو ایک موقع میسر آیا کہ وہ ان غلط فہمیوں کو بھی زائل کریں کہ پاک چین دوستی اس خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے ہے، اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے مفادات کو خطے میں نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سٹرکچرڈ بائیلیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ عرصے سے منقطع ہے، تو توقع کی جاتی ہے کہ اس کو بھی ریوائیو کرنے کے امکانات میں اضافہ ہوگا تاکہ ایک سٹرکچرڈ فارمیٹ میں تمام شعبوں میں دفاعی کوآپریشن کو دونوں ممالک آگے بڑھا سکیں۔ یہ اس کا تیسرا پہلو ہے۔ ہمارے رابطے تو چل رہے ہیں، لیکن سینئر لیول پہ عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے اس میں بہت ایک طرح سے پیش رفت ہمارے باہمی تعلقات میں ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاملے جو کہ ابھی تک ہم اس میں ان سے براہ راست گفتگو نہیں کر پائے تھے وہ سارے ان سے اٹھائے گئے، اور اس میں افغانستان اور پاک بھارت ریلیشنز، تعلقات، اور فلسطینیوں کا مسئلہ بھی کہ غازہ میں جو کانفلکٹ ہے وہ بھی سب زیر گفتگو اور زیر بحث آئیں باتیں۔ تو یہ سارا کچھ ایک ایسا فریم ورک بن رہا ہے جس میں کہ ہمارے باہمی تعلقات اور مزید ایکٹیو ہونے لگیں گے، اس میں کچھ حرکت آ رہی ہے۔ اس خطے کی جو سچویشن ہے، جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس میں امریکہ کے جو ٹریڈیشنلی جو کنسرنز یا مفادات رہے ہیں وہ سیکیورٹی نیچر کے رہے ہیں اور اسٹریٹجک نیچر کے رہے ہیں، اور ہمارے بھی جو امریکہ کے حوالے سے توقعات ہیں کہ امریکہ اس خطے میں طاقت کے توازن، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کوآپریشن ہے، وہ چونکہ ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیڈ میں ہوتا ہے تو اس کی لیڈرشپ سے بات کرنا میں سمجھتا ہوں امریکہ زیادہ مناسب سمجھتا ہے کہ باضابطہ طور پہ پاکستان کی فوج کی قیادت سے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں۔ یہ جو مختلف معاملے ہیں اور مسئلے ہیں ان کو ہماری گفتگو سے کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے امریکہ بھارت کی طرف مائل ہے اور ہم وہ جانتے ہیں، مگر ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نان کمبیٹنٹ ایریاز میں آتی ہیں، لڑائی کے علاوہ، تو اس میں ہمیں ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے، ڈرون وغیرہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے، ٹیررزم خاص طور پہ دہشت گردی روکنے کے سلسلے میں، اور ہمیں اور بہت سے جو ٹیکنالوجی ہے جو ان کے ہاں جو بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں وہ میسر ہیں، وہ ہمیں اگر وہ مہیا کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔